طارق مسعود نے ایک بار پھر زہر اگلا۔ طارق مسعود نے کہا کہ شب برات نہیں منانا چاہیے۔ طارق مسعود نے کہا کہ شب برات کی رات میں حلوہ نہیں بنانا چاہیے۔ طارق مسعود نے کہا کہ شب برات کی رات میں قبرستان میں لائٹیں پھول پتیاں نہیں لگانا چاہیے۔ طارق مسعود نے کہا کہ شب برات کی رات میں قبروں پر فاتحہ نہیں پڑھنے جانا چاہیے۔ اور آگے طارق مسعود نے یہ کہا کہ ہمارے جو تیوہار ہوتے ہیں وہ دن میں ہوتے ہیں اور راتوں میں تیوہار یہ غیر مسلموں کے ہوتے ہیں، اور راتوں کے تیوہار میں شراب اور کباب کی طرف ذہن دماغ جاتا ہے۔ طارق مسعود کے ان باتوں کو سننے کے بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے ہنسی بھی آئی، اور میں یہی سوچنے لگا کہ شاید کہ طارق مسعود کے دماغ کو دیمکوں نے بالکل چال ڈالا ہے۔ اب آئیے میں طارق مسعود کی ہر بات کا سیریل بائی سیریل کر کے جواب دیتا ہوں۔ طارق مسعود نے کہا کہ راتوں میں تیوہار غیر مسلموں کے ہوتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو نہیں منانا چاہیے۔ طارق مسعود، غیر مسلم جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ راتوں میں پروگرام بھی کرتے ہیں، تو تم راتوں میں جلسے مت کرو۔ جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں وہ شادی کرنے کے بعد بچے بھی پیدا کرتے ہیں، تو تم بچے پیدا کرنا چھوڑ دو۔ غیر مسلم لوگ کھانا کھاتے ہیں، تم کھانا کیوں کھاتے ہو؟ تم بھی کھانا چھوڑ دو۔ غیر مسلم لوگ سوتے بھی ہیں، تو تمہیں نہیں سونا چاہیے کیونکہ وہ سوتے ہیں۔ غیر مسلم لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ غیر مسلم لوگ جو ہوتے ہیں وہ نوٹ کماتے ہیں، تو تم نوٹ کمانا چھوڑ دو۔ ان سب چیزوں میں ان سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرو گے، بس جہاں پہ دین کی بات ہوگی، جہاں پہ نیکیوں کا معاملہ ہوگا، وہاں پہ تم خرافات باتیں ضرور اگلو گے۔ طارق مسعود نے کہا کہ رات میں قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے تھے، اور یہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں طارق مسعود، ایک تو سال بھر لوگ اپنے ماں باپ کے، اپنی مرحومین کے قبروں پر فاتحہ نہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کم از کم شب برات میں اگر وہ جا رہے تو انہیں روک کیوں رہے ہو؟ آخر جا رہے ہیں وہاں اچھا ہی کام کرنے کے لیے تو جا رہے ہیں، کوئی برا کام تو نہیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا۔ طارق مسعود نے کہا کہ راتوں میں جو مسلمان حلوے بناتے ہیں، یہ حلوے نہیں بنانا چاہیے۔ تو اس بات سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں سمجھ گیا ہوں تمہاری باتیں سننے کے بعد کہ تمہیں حلوے سے نہیں پریشانی ہے، تمہیں حلوے والوں سے پریشانی ہے، کیونکہ حلوہ تو تم بھی رات میں کھاتے ہو۔ تمہیں بھی اگر حلوہ پلیٹ بھر کے دیا جائے تو اسے تم گٹک کر جاؤ گے، ختم کر دو گے، چٹ کر جاؤ گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو تمہیں حلوے سے نہیں پریشانی ہے، تمہیں سوجی سے اور شکر سے پریشانی نہیں ہے، کاجو بادام سے، کسمش سے پریشانی نہیں ہے، بلکہ تمہیں حلوہ والوں سے پریشانی ہے۔ اور طارق مسعود، میں تمہیں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے یہ کہا نا کہ راتوں میں جب تیوہار ہوتے ہیں تو شباب کباب کی طرف دھیان جاتا ہے، یعنی شراب پینے کی طرف دھیان جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا شب برات کی رات میں قبرستانوں میں یا مسجدوں میں شراب پینے کا انتظام کیا جاتا ہے؟ کیا مجرے کروائے جاتے ہیں شب برات کی رات میں، یا گاؤں والے کہیں ناچنے ڈانس کا پروگرام رکھتے ہیں؟ شب برات کی رات میں ہر مسلمان نہا دھو کر اچھی طریقے سے غسل کر کے اپنے مرحومین کے قبروں پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اور مسجدوں میں آتے ہیں، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، قضاء عمری نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، علماء کے بیانات کو سنتے ہیں، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزارتے ہیں۔ اور یہ طارق مسعود جو کہہ رہا ہے کہ راتوں میں جو تیوہار ہوتے ہیں اس میں شراب کباب کی طرف دھیان جاتا ہے، یہ سراسر مسلمانوں کو بہکانے کی اور ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، ایسے فتنہ بازوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یقین مانو یہ ایک طرح سے کانٹا ہے، جس طریقے سے تم بیر کے کانٹوں سے، ببول کے کانٹوں سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو بچاتے ہو نا، اسی طریقے سے اپنے ذہن و دماغ کو، اپنے دل کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو ایسے بزدل اور ایسے فتنے باز کانٹوں سے بچاؤ، چونکہ ایسے لوگ آپ کو نیک کاموں سے دن بدن دور کر دیں گے اور آپ کو قبر میں پھر پچھتاوا ہوگا۔